يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے شروع کے دو رکوع میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر بیان کیا، ایک ایمان والے، اور ایک جو پکے کافر تھے وہ لوگ، اور دوسرے وہ لوگ جو نہ ایمان والے تھے اور نہ ہی کافر تھے، کہ وہ اندر سے کافر ہیں اور باہر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ پھر ان دونوں کی جو سزا ہے وہ متعین فرمائی، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تیسرا جو کچھ شروع ہوتا ہے تو یہاں سے، اور یہ آیات جو چند آیات ہیں، 4 یا 5 آیات یہ مکی ہیں، یعنی جب اللہ کے رسول مکہ کے اندر تھے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یا ایھا الناس اعبدوا، کہ اے لوگوں تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ معبود ہے، وہ رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے تمہارے لیے پانی، فاخرج به من الثمرات، پھر اس سے نکالے میوے، پھل، رزقا لکم، تمہارے رزق کے واسطے، تمہارے کھانے کے واسطے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ یعنی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور اپنے معبود الہی ہونے کا اور معبود برحق ہونے کا اعلان کیا ہے۔ فرمایا تھا کہ میں رب العالمین ہوں، الحمدللہ رب العالمین، فرمایا تھا کہ میں رب العالمین ہوں، کہ میں ہی اس جہان کا پالنے والا ہوں۔ اور کیسے ہیں کہ میں وہ رب ہوں کہ جب کچھ نہیں تھا میں نے اس وقت بھی اس زمین کو پیدا کیا ہے، اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ میں نے بنائی ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ زمین کو میں نے تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے، اور آسمان سے میں تمہارے لیے پانی برساتا ہوں، اور اس پانی سے گیہوں، اناج، اور اسی طرح چاول، اور اسی طرح دوسرے طرح کے غلے اور پھل فروٹ اسی طرح اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ حالانکہ پانی ایک طرح کا ہے، پانی کا رنگ ایک جیسا ہے بالکل، لیکن اس سے طرح طرح کے پھل نکل رہے ہیں، اور وہ کیوں ہیں؟ رزق، یہ کہ یہ تمہارا رزق ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تمہارے رزق کے واسطے، تمہارے کھانے پینے کے واسطے۔ اب رزق کے اندر جتنی بھی آدمی کے لیے ضروریات زندگی ہیں، جو آدمی کے ایک زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی اس کو ضرورت پڑتی ہے، ان چیزوں کا اس کا ملنا یہ رزق ہے۔ آدمی کو کھانے کی ضرورت ہے تو وقت پر کھانا مل جائے تو یہ اس کا رزق ہے۔ آدمی کو نوکری کی ضرورت ہے اور نوکری مل جائے تو یہ اس کا رزق ہے، اسی کے ذریعے سے پھر اس کا جو خرچ ہوگا وہ اسی کے ذریعے سے پورا ہوگا۔ یہ آیت قرآن کریم میں اور بھی بہت جگہ ارشاد بیان کی گئی ہے اسی طرح سے، کہ تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ چونکہ یہ تمام انسانوں کے لیے اعلان ہے، صرف ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے، اور جب تک کہ یہ دنیا قائم رہے گی یہ حکم سب لوگوں کے لیے برابر ایسا ہی ہوتا رہے گا کہ اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے بیان کیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف سورۃ العصر، یعنی جو 3 آیت کی صورت ہے، اگر وہ اتار دیتے تو پورے قرآن اتارنے کی ضرورت نہیں تھی،
اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں اتارا ہے؟ تاکہ ایک مثال، دو نصیحت، تین نصیحت، یا ایک مثال، دو مثال دے کر لوگوں کو سمجھایا جائے، اور اس بات سے نہیں سمجھ میں آتے تو دوسری بات سے سمجھ میں آ جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ اور یہ آیت ان لوگوں پر بھی رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی دنیا کو چلانے والا نہیں ہے، جن کو آج کل دہریہ اور یا ناتھیز اس طرح کا کچھ لفظ ہے، وہ کہتے ہیں ان کو دہریہ، یعنی صرف جو ہے عقول عشرہ ہیں، اور یہ بس اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دنیا کے اندر، تو ان پر بھی رد ہے اس آیت سے کہ اس دنیا کا بنانے والا ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا اور کہ تم نے رب کو کیسے پہچانا کہ معبود ہے، اس دنیا کا کوئی چلانے والا ہے، اس دنیا کو کوئی بنانے والا ہے، تم نے کیسے پہچانا؟ انہوں نے کہا کہ ابھی میں کسی غور و فکر میں ہوں، کسی چیز میں ابھی منہمک ہوں میں، کہ مجھ پر یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ ایک کشتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ چلی جا رہی ہے، اور نہ اس کا کوئی چلانے والا ہے، اس میں سے لوگ اتر رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور جو وہ پانی کے الٹے جدھر سے پانی بہہ رہا ادھر ہی وہ چلتی ہے۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ تو آپ اتنے ذہین اور اتنے عقل مند آدمی ہیں، اور پھر آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ اس کشتی کا کوئی چلانے والا نہیں ہے، کہ اس کے اندر تو بہت چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر امام حنیفہ کہنے لگے کہ جب ایک کشتی کے لیے کسی جو بغیر نظام کے، بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، تو یہ اتنا بڑا نظام ہے کہ راتوں کا ہونا، دن کا ہونا، چاند و سورج کا نکلنا، ہواؤں کا چلنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پانی دیا ہے، تو اس پانی کا جذب ہو جانا اور پانی کا نکل جانا، یہ سب کیا ہے؟ پھر یہ کوئی خود بخود تھوڑا ہی ہو رہا کہ ان کا بھی کوئی نہ کوئی چلانے والا، اور وہ وہی ہے کہ جو معبود ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے رب کو کیسے پہچانا؟ وہ فرمانے لگے کہ میں نے توت سے میں نے رب کو پہچانا ہے کہ اس کا پتہ بکری بھی کھاتی ہے، اونٹ بھی کھاتے ہیں، اور شہد کی مکھی بھی اس پر بیٹھتی ہے، اور اسی طرح ریشم کا کیڑا بھی اس پر بیٹھتا ہے، لیکن اونٹ اور بکری جب اس کو کھاتے ہیں تو مینگنی بنتی ہے، اور جب ریشم کا کیڑا اس کو کھاتا ہے تو ریشم بنتا ہے، اور جب شہد کی مکھی اس پر بیٹھتی ہے تو شہد بنتا ہے۔ تو یہ کون کہ اس میں جو اس طرح کی مختلف چیزوں کے اور مختلف انواع کی اس میں خاصیت رکھی ہے، وہ کسی نے رکھی ہے؟ کہ ہے کوئی ایسی ذات جو اسی ایک ہی چیز سے مختلف چیزوں کو بنا رہا، وہ کوئی ذات ہے، اور وہ وہی ہے کہ وہ معبود برحق ہے، اور وہ رب ہے کہ جس نے تمہیں اور مجھے پیدا کیا ہے۔ فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا ہے آسمان سے تمہارے لیے پانی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے پھر زمینیں اور کھیتیاں لہلہاتی کھڑی ہو جاتی ہیں، اور سب کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہے، سب چیزیں نعمتیں دیتا ہے، اور تم کو پیدا کیا ہے، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی پیدا کیا ہے، تو پھر تم اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس رب کے ساتھ کسی کو کہ جو بھی عبادت کرو تو اسی کے لیے کرو، کسی اور کے لیے کوئی عبادت نہیں ہوگی، اور جو بھی مانگنا ہو اسی رب سے مانگو۔ یہ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا ہے۔ آگے قرآن کریم کا معجزہ ہونا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سچا اور صادق ہونا وہ بیان کیا گیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر تم شک میں ہو مما انزلنا علی عبدنا، جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، فأتوا بصورۃ من مثلہ، تو تم لے آؤ اس کے جیسی کوئی ایک صورت، وادعوا، اور بلا لو، شہداءکم، اپنے مددگاروں کو جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی کہ قرآن کریم کی جب یہ سورہ بقرہ شروع ہوئی تھی تو فرمایا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اس کتاب کے اندر۔ پھر بھی اگر تمہیں شک ہو، کیونکہ کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ تو کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ نے خود گھڑ لیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک امی آدمی کہ جس نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو،
تو وہ کیسے قرآن بنا سکتا ہے؟ اور ان کو اپنی زبان پر اور اپنے جو وہ قصیدے لمبے لمبے بناتے تھے ان پر بڑا گھمنڈ تھا ان کو، کیونکہ عربی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، اور وہاں کے جو عربی لغت والے اور عربی زبان والے تھے وہ بڑے ناز کرتے تھے اس بات پر کہ ہماری زبان بہت اچھی زبان ہے اور ہم بڑے فصیح اور بلیغ کلام کرتے ہیں کہ ہم سے اچھا کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ تو ان کے لیے بیان کیا کہ اگر تمہیں اس میں کچھ شک ہے، تھوڑا بہت بھی اگر تمہیں شک ہے، تو اس کے جیسی کوئی قرآن، ایک جگہ پر تو ہے کہ 10 صورتیں بنا لاؤ، اس جیسا پورا قرآن بنا لاؤ، کہ جب تم ہر چیز سے عاجز ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چھوٹی سے چھوٹی جو اس کی صورت ہے اس کے جیسا ہی بنا لاؤ۔ تو سب کے سب عاجز ہو گئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اور اس وقت ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور جب وہ وہاں گئے اس کے پاس، اور کیونکہ اس آدمی کا اور حضرت عمر بن عاص کا کوئی دوستانہ تعلق تھا، تو عمر بن عاص جب اس کے پاس پہنچے تو پھر وہ کہنے لگا کہ تمہارے یہاں جو نبی ہے کہ اس نے کوئی صورت نازل ہوئی؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ایک صورت نازل ہوئی اللہ کے رسول پر کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ پوری پڑھ کر سنائی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ مجھ پر بھی ایک صورت نازل ہوئی ہے، اور کہنے لگا یا وبر انما اذنان، کہ اے چوہے، اے جنگلی جانور، اور کہتے سے تیرے صرف دو کان ہیں اور ایک سینہ ہے، اور تو ایک جانور ہے۔ تو پھر وہ خود ہی کہنے لگا کہ کیسے کہی میں نے، کہ میں نے کیسے کہی ہے؟ پھر حضرت عمر کہنے لگے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کہ جیسا کلام کے رسول پر نازل ہو رہا ہے ان پر، کہ اس کے تو ایک لفظ کے برابر بھی تمہارے کلام کے اندر کوئی فصیح و بلیغ بات نہیں ہے۔ والعصر ہے کہ والعصر کے زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو یہ آیت جب انہوں نے پڑھ کے سنائی، اس کے بعد حضرت عمر بن عاص ایمان لے آئے تھے اور وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو ایسے ہی ابھی کچھ دن پہلے ایک آدمی نے سورۃ الہندیہ والعقل، ابھی 2-4 مہینے پہلے کی بات ہے، ایک آدمی نے ایک صورت بنائی ہے سورۃ الہندیہ والعقل، وہ بنائی ہے اذا جاء نصر اللہ کے اوپر، اور اس میں ہے کہ اذا العقل والوہم والفاہم، کہ جب عقل آ گئی اور فہم آ گیا۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کیا عقل اس وقت نہیں تھی کہ جب اللہ کے رسول آئے تھے؟ اللہ کے رسول جس وقت آئے تھے، کیا اس سے پہلے لوگوں کے اندر عقل نہیں تھی؟ اس سے پہلے بھی لوگ عقل مند تھے، اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے کام ہوئے ہیں جو آج نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور آگاہی اور سمجھ، اور پھر اس میں آگے ہے ایک آیت کہ عرب کے اس مذہب سے، عرب کا جو اس کو جو دین اسلام کہتے ہیں کہ عرب جو غیر مسلم ہے وہ اس کو عرب والا مذہب بتاتے ہیں، کہ عرب کے اس کلٹ سے جوک در جوک نکلیں گے، جیسے کہ اس میں تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور فتح اور نصرت ہوگی، ورأیت الناس، اور آپ لوگوں کو دیکھو گے کہ جوک در جوک، یعنی جماعتیں کی جماعتیں، قبیلے کے قبیلے، خاندان کے خاندان اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر سے نکلیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہو رہا۔ آج بھی یورپ کے اندر دیکھیں تو اسلام کتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ تو قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کیونکہ عربی زبان ہے، عربی زبان تو لکھ سکتا ہے، لیکن عربی زبان میں اس طرح کا کلام نہیں لکھ سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دے رکھا ہے، اور صاف اعلان کر رکھا ہے کہ اگر تم بنانا چاہتے ہو تو بنا لو، تمہیں چھوٹ ہے اس کی، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو بنا لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم نہیں کر سکتے ایسا، تمہارے اندر تم بالکل بے بس ہو اور عاجز ہو، تم ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، بس ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ، جو تیار کی گئی ہے، جو جلائی گئی ہے لوگوں کے لیے، والحجارہ، اور پتھر، اعدت للکافرین، اور جو تیار کی گئی ہیں کافروں کے لیے، یعنی انکار کرنے والوں کے لیے عذاب ہے، اور ماننے والوں کے لیے، آگے آیت کے اندر ہے، ماننے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔
انشاءاللہ اس کا بیان کل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت